أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ آل عمران آیات 193. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا یہ آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے. یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کر. آمین. اسی طرح یہی مشاہدہ ان کو اس بات پر بھی ایک مطمئن کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اور اس کے آغاز انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر حق ہے. آیات 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یعنی اس امر میں تو شک نہیں کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں. البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں. اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تضحیک اور طعن تشنع کے ہدف سے بنے ہی ہیں. قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھپتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا. آیات 195. فاستجاب لهم ربهم أني أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم
سیئاتہم وَأَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے معیار الگ الگ ہوں۔ بعض غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر علیہ السلام بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائی اور ان سے کہا میں تو یہ لایا ہوں۔ آیات 196۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ آیات 197۔ متاع قلیل ثم مواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آیات 198۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزول من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیکوکاروں کے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ آیات 199۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔
یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس گروہ کا ذکر ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز فرما دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے بلکہ دوہرا اجر ہے۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ ہی تھے جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ نصرانیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی شامل تھے۔ ان کی موت کی خبر آنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ آیات 200 یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یعنی دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، یہ بات مفعلہ سے ہے جس میں مقابلے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردگی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دے دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ احادیث میں سختی اور تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کرنے، مسجد کی طرف چل کر آنے اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رباط فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو یاد تلاوت ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہیوں معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے جو یاد تلاوت ترجمہ سنی ہے اس پر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، یہ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اسے ڈیلی پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ نیکی کی طرف راغب ہوں گے۔ جزاک اللہ، والسلام۔